اللہ کی قسم عرش تک نور پھیل گیا ہے. یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں، تو تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تم پہ خوش بھی ہو رہے ہیں. پہلا علم ہے اللہ، دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ. میرے اپنے نبی کو پہچانو کون ہے. ہائے، پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے رب محمد؟ اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ انتہائی محبت ہے. اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں. فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سورہ ابراہیم آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ. کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم. ان کو نام سے پکارا. نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے. لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے، اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے. یہ ادب ہے. اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا. میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے. اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا. لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل. اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اس کو الٹا پڑھو تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. لکھ کے دیکھو قرآن میں، یہ تو چونکہ پتہ ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے آؤ تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے. ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی. قصے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا. اس کے میں قرآن سے بتا رہا ہوں. اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں، جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا.
11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا۔ واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی نہیں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین۔ یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے۔ جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ، ایک ان، ایک ذاتی نام اللہ، آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ جب تکرار آئے تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ پتہ نہیں کون سا نبی ہے، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ ان نبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان۔ اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار۔ اذن، اذان تکرار ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے، ھذا بلاغ للناس تکرار ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، لہذا یا ندا، ایھا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام۔ کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب۔ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى۔ کیا مقام بتایا جا رہا ہے؟ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمان کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنے، تو خود معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول، مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ کی قسم میں کہتا یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے 18 دن وہی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا۔ دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، کیونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی، بس یہ کیفیت بننی تھی، تو اللہ نے جبریل کو بھگایا۔ تو جبریل
میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے. کئی ترجمے ہیں، لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا، وما قلا کا، بلکہ اس کو مطلق کر دیا، وما قلا، ناراض کوئی نہیں ہے. باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں. فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتایا، فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں گے. یہ ہے فَتَرْضَىٰ. فَتَرْضَىٰ. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا. کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا. پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی. میدان معشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے. اس دن سن لینا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی. انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا معشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں. انا شافہم اذا حبس، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلھا، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے. ادخلها وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے. جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیکھا ہے. یہ مسجد ہے دارالقرآن، اسے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہیں اور شروع ہو جائیں 1 سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا. 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھنڈ کی جگہ ہی مک گئی. ان کی کرنی، ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ منہ ہی مک جاتا ہے. ان کی کرن اور دا ڈبا تو نہیں وہ منہ تے مارنا، اتنا ساری سرفیوں نو تھپڑی تو ڈینڈ بن جاوی. اور میں کیسے سمجھاؤں کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی. اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے، 25 ارب سال سے 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی. ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے. سب سے ادنا درجے کا جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہوگا. 80,000 نوکر ہوں گے. جب وہ دروازہ کھلے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے، ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے. تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماہ
کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں. تو میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر. اور وہ جب آگے جا گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن علیہ سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. وہ کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جی، اوے میں بڑے گتر کھا دے جی، فرشتے مار مار میرا گنج کر دیتا ہے، شکر کرو میں آ گیا جی. اب وہ سارے اس کو لے کے آئیں گے، ایک میدان میں تخت ہوگا، وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر